بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہلے پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہش کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت نفس کی چاہت اور اپنے وجود کو سکون پہنچانے کا نام نہیں۔ اہل ہوس کا انداز اور ہے اور اہل دل کا انداز اور فکر کچھ اور۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا چراغ ہے، اس میں مٹی بھی ہے اور روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس جدائی ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے اور وصال کی تمنا ہے۔ جسے بولنا آ جائے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسی حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ ارسطو نے کہا، تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیا۔ جوانی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ بہادری کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز، تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔
بہت سے غمگین ایسے ہیں کہ ان کو غم نے ہمیشہ کی خوشی میں پہنچایا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے ایک وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، یقین سے نکلتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو ہوں قابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ اس کو نہ بھول جانا اس عارضی خوشی میں، ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ منافقت لہجے کی تاثیر کو چاٹ لیتی ہے، جہالت روح کو بھوکا رکھنے کی طرح ہے۔ جس شخص کا معاملہ سچائی کی بنیاد پر قائم ہے وہ گویا نہایت ہی عمدہ ہتھیاروں سے آراستہ ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی محبت کی کمی ہے۔ خود کو سمجھنا عقل مندی کی پہلی صفت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ زندگی تجھے جیتے جیتے سب بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے، انسان تو ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خارش زدہ کتے کی طرح ہے جو اپنے زخموں کو خود ہی چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سے
حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و عمل دونوں برابر ہو۔